بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سوچ رہا تھا کہ میں ایران اسرائیل سے متعلق آپ کو بتاؤں، غزہ سے متعلق پہلے سب سے آپ کو پہلے بتاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پینٹاگون نے نئی فرمائش کر دی ہے سپریم لیڈر کے حوالے سے۔ میں یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان میں جب کچھ عدالتی فیصلے اس طرح کے آ رہے ہوں جو باقاعدہ طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آ، آ، کی عوام ان فیصلوں کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کرے گی۔ سوائے چند ایک میں بتا دیتا ہوں، چاہے اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک عدد انٹرویو آ گیا بی بی سی میں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی معاملات سے، کسی سیاسی جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے نا، جی ہاں، یہ بہت سے پرائے اور کھول رہا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اگر میں سب سے پہلے اسی پہ بات کروں تو کوڈ پیکنگ کے جو اصل مقاصد تھے، جن میں سے ایک تو اپنی مرضی کے ججز لانا، ان ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا، اور انہی ججز کی ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی اور جونیئر ان تمام کو آگے پیچھے کرنا، مخصوص قسم کے ججز جو 16ویں نمبر پر ہیں ڈوگر صاحب کی شکل میں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا، اور فردر جب تک صدر مملکت دوبارہ اس سلسلے میں نہیں سوچتے اور ان کو ویسے ہی رکھنا، اور پھر وہ تمام فیصلے وہ ہم صبح دوپہر شام ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے ریلیٹڈ ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے پاکستان میں اور کوئی دوسرا کام ہو بھی نہیں رہا۔ اس کے بعد نا ایک اور بڑا مقصد تھا، وہ تھا سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ، جس میں 8 رکنی بینچ کی اکثریت نے یہ کہا تھا کہ جو مخصوص نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ ان 8 ججز نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ ان 8 ججز نے یہ کہا تھا کہ دراصل پاکستان میں طاقت کا استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، انتخابی کمپین سے لے کر کاغذات نامزدگی تک، اور کاغذات نامزدگی سے لے کر انتخابی نشان تک، بہت سی چیزوں کے بارے سے بڑا کلیئر ہوا۔ اور یہ اراؤنڈ 13 جولائی 2024 کا فیصلہ تھا، اور بالآخر 17 سماعتیں ہوئی ہیں اس کے نظر ثانی کے اوپر، اور پتہ چل رہا ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب، جسٹس جوال بندوخیل صاحب، ان تمام جو ججز ہیں ان کو کیسے یہ تمام چیزیں بریف کی گئیں یا بتائی گئیں یا وہ کیا، دلائل تو خیر کمال ہی صبح سے چل رہے تھے، وہ میں سارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میری نظر میں یعنی میں صرف اگر وکلا کے دلائل کو دیکھوں یا پاکستان کے اس نظر ثانی کی درخواست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اگر میں فالو کروں، میری نظر میں یہ 10 جج اہل ہی نہیں ہے کہ اس 13 رکنی بینچ کے حوالے سے فیصلہ دے سکیں، اس کے نظر ثانی کر سکیں۔ میرے پاس 2 ایکسکیوز ہے، پھر میں آپ کو باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 13 رکنی بینچ کے فیصلے پہ نظر ثانی 10 رکنی بینچ کیسے کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے اس کی نظر ثانی کو ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا کہ بالکل کیٹاگوریکلی کلیئر ان 13 رکنی بینچ میں سے 8 رکنی اکثریت نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ جن ایکسکیوزز کے ساتھ الیکشن کمیشن آیا ہے، جن ایکسکیوزز کے ساتھ پیپلز پارٹی اور حکومت آئی ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان 2 ججز نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس پنہور صاحب آ گئے آج کی تاریخ میں، جب حامد خان صاحب نے کہا کہ تو آپ تو کوڈ پیکنگ کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں، آپ تو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں پھر آپ کو بینچز کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ تو جسٹس پنہور صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے میری عزت نفس مجروح کی، آپ نے میرے پر شک کیا اور یہ کیا وہ کہ بھائی obvious بات ہے، جن ججز نے ابتدائی درخواست ہی نہیں سنی تو نظر ثانی بھی تو انہوں نے سننی ہے، تو نظر ثانی والی درخواست کے اندر وہ ججز ہی موجود نہیں ہیں، جسٹس منصور علی شاہ موجود نہیں ہے، جسٹس منیب اختر موجود نہیں ہے، دیگر وہ ججز موجود نہیں ہیں۔ تو کم از کم اتنا پتہ چل گیا کہ معاملہ بہت زیادہ پرسنل ہے۔ کسی نے کیا کمال ریمارکس چل رہے تھے، بہت زیادہ۔ میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا، میں ججز کے کچھ پرسنل ہونے کا آپ کو بتاؤں تو پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پہ اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو کیا بات سمجھانے چاہ رہا ہوں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کہتے ہیں، جب بتایا گیا نا اس فیصلے میں متعلق کہ جناب قاضی فائز صاحب نے موجود تھے، انہوں نے یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تاریخ میں ایک بڑا بدنما کردار ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہیں پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست پہ کس طریقے سے جو زخم اور گہرے زخم لگائے ہیں، ان کو کس طریقے سے یاد کیا۔ حامد خان صاحب اپنے دلائل کے اندر یہ کہہ رہے تھے، کل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کی عزت نفس مجروح ہو گئی نا، انہیں کہا جہاں عزت نہ ہو وہاں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمیشہ عزت کے ساتھ کام کیا ہے ہاشم کاکڑ صاحب۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو خود نظر آ رہی ہے اپنی،
عوام آپ کو دیتی ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ بہرحال جیسے عاصم کاکڑ صاحب نے کہا، قاضی فائزہ صاحب میرے استاد ہیں، ان کی بہت عزت ہے، آپ کو ان سے متعلق یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا سر پلیز، حامد خان صاحب نے کہا آپ برہم ہو گئے، غصے ہو گئے، ذرا پلیز ذرا ٹھنڈے ہو، مجھے اپنے دلائل دینے دیں جو میرا ٹائم ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم ہم نے نہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ہم نے نہیں، جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آنے والا یہ نظر ثانی بینچ فیصلے کر رہا ہے، انہیں کہ ہم نے نہیں، یہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ ختم ہو گئی تو وکالت چھوڑ دیں۔ یہ جسٹس حامد علی خان صاحب کو بولا جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے۔ بہرحال بڑی تہمکانہ اور دھمکی امیز لہجے میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، بات کرنی ہے تو کریں، ایسا نہیں ہے کہ میں سختی کرنی مجھے نہیں آتی، میں نے اگر سختی کی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس ماحول میں یہ تمام سماعتیں آج ہوئی ہیں۔ پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کو، جسٹس عاصم کاکڑ صاحب نے کہا آپ نے تو سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا۔ تو متی اللہ جان ہمارے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ وکیلوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ شاید ڈی چوک بنا دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ججز نے سپریم کورٹ کو گیٹ نمبر 4 بنا دیا ہے۔ گیٹ نمبر 4، جی ہاں، انہیں کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے ججز نے گیٹ نمبر 4 بنا دیا، سپریم کورٹ میں اس طریقے سے فیصلے ہوں گے۔ میرا اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی، تو جب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ایسا نہیں کہ ہم سختی نہیں کر سکتے، تو اس پر جسٹس حامد علی خان صاحب نے کہا آپ تو ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے، صبر سے سن لیں، بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے۔ اس تمام ماحول کے ساتھ پوری ذہن سازی کی گئی۔ انہوں نے کہا ہم 12 کے 12 کیس سنیں گے، تقریباً کیس ختم ہو چکا ہے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں عزت سے عزت ملتی ہے، آج آپ کی عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ تو حامد خان صاحب نے کہا آپ غصے میں ہیں، پلیز سر ٹھنڈا ہو، کیا ہو گیا، جذباتیوں پہ کون سا فیصلہ دینا جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے بینچ بنا دیا ہے، آپ نے اعتراض کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہاں جی 10 رکنی 12 رکنی 13 رکنی بینچ کا فیصلہ، اب 10 رکنی بینچ کیسے سنے گا؟ 2 ججز ویسے فیصلہ دے گئے، جسٹس پنہور صاحب نے آج بھی چلے گئے تو 10 رکنی بینچ رہ گیا، تو یہ کیسے فیصلہ دے سکتا؟ 13 رکنی بینچ کے اندر اکثریت وہ ہے جنہوں نے مین درخواست ہی نہیں سنی، تو کیسے ہوگا؟ تو جسٹس امین الدین صاحب کہتے ہیں ہم آپ کا اعتراض مسترد کرتے ہیں۔ بھائی وہ اس لیے مسترد کرنا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے چیز آ گئی بھی تھی، انہوں نے وہ فیصلہ سنانا، اور جس کے سلسلے میں بار بار اس وقت ٹی وی پہ چل رہا ہے جی کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اب سے کچھ دیر بعد جسٹس امیر الدین سنانے جا رہے ہیں۔ 8 ججوں کی اکثریت سے نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھی، اس میں اب صرف اور صرف یہ ہے، اور سر ایون پتہ چلا ہے سماعت کے دوران جسٹس امین الدین صاحب کو یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں لوگ شاید سمجھ رہے ہیں ہم خواتین کو نشستیں نہیں دیں، بھائی خواتین کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں، مخصوص نشستیں ان کو دینی ہیں۔ ایون آج جسٹس عامر فاروق صاحب جو مین درخواست میں نہیں تھے، مگر آپ کو جسٹس عامر فاروق صاحب سابق چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج وہ ایک جج مخدوم صاحب کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا مخدوم صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو، کسی نے کہا بھائی جان یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل ہیں، ان کو اوکے آئی ایم سوری، یعنی جو جج بیٹھے ہیں یار ان کی عقل پہ ماتم ہی ہے جن کو یہی نہیں پتا کہ جو وکیل میرے سامنے کر رہا ہے کس کی طرف سے دلائل دے رہا ہے، ان کو صرف فیصلے لکھ کے سامنے ہیں، اور مجھے تو اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ فیصلہ بھی ہے کہ 10-0 سے آئے گا یا 10-8 سے آئے گا، 8 کے مقابلے میں 2 ججز ہوں گے، لیکن بہرحال یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بڑے سے پتا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سر کہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، اس ٹائم مخصوص قسم کے جو لوگ ہیں، مخصوص قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ ابھی جب میں آپ سے بات کروں تب بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور مخصوص نسلوں کی نظر ثانی کیس کا فیصلہ کچھ دیر میں سپریم کورٹ شارٹ آرڈر کے ساتھ جاری کرے گی، یہ آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں میں بانٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا کبھی امکان ہے، یہ تمام باتیں ہو چکی ہیں، سوائے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کو پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں دی جائیں گی، لیکن اصل کام حسن ایوب صاحب جن کو لوگ بہت سی چیزیں بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا جی ایچ کیو کے بہت زیادہ قریب ہیں، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اب ان کا فیصلہ سنیں عدالت کے فیصلے آنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں ایک مخصوص نشست بھی تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے گی، اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست ضرور منظور کرے گی، کیونکہ مخصوص نشست سے متعلق سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آئین پاکستان سے متصادم ہونے کی وجہ سے ردی ہے۔ تو سر جن کو فیصلہ پڑھایا گیا نا وہ اس طرح ٹویٹ کر کے بتا رہے، تو پھر فیصلے کی صداقت، فیصلے کی امانت، فیصلے کا وزن، فیصلے پہ ایمانداری، میرا خیال ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے، تو جسٹس امین الدین صاحب نے اس آئینی بینچ کا یہ سارا کمال جو ہے 26 آئینی تحم کے تحت جو آیا، اس آئینی بینچ کی سربراہی ان تمام کو جسٹیفائی کیا کہ بار بار انہی کو کوئی سربراہ مقرر کیا جا رہا ہے، بار بار انہی کو آئینی بینچ کے اندر کوئی شامل کیا جا رہا ہے، بار بار وہی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے یار عوام اس کی پذیرائی کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، خیر مجھے تو اندازہ ہے
سوائے چند لوگوں کے جو ابھی تھوڑی دیر بعد شام کو پورا پرائم ٹائم سے جائیں گے اور تمام چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب میں آؤں ذرا کچھ خبروں کے حوالے سے. میں ذرا پہلے غزہ کے حوالے سے بتاؤں. غزہ میں نا اسرائیلی آفیسرز نے گفتگو کی ہے ہارٹیز نیوز پیپر کے ساتھ, اپنا ہی اسرائیل کا ہی ہے. انہیں کہا they were instructed to shoot at unarmed Palestinians seeking aid at designated distribution zones in Gaza. یعنی جو غزہ میں جو راشن لینے کے لیے جو لوگ لائن پہ کھڑے ہیں نا, اسرائیل نے کہا ہے, اسرائیلی فوجی کہتے ہیں, افسر کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو گولی مارنے کا حکم ہے. ڈسپائٹ کراؤڈ پاسنگ نو آرمز نو تھریٹس. اگر ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہو, تھریٹ نہیں, بس انہوں نے کہا بھائی یہ کھڑے ہوئے نا راشن لینے کے لیے. نہیں, آپ دیکھیں ہم نے کیسے کبھی قسم کی ہمارے دشمنوں سے ہمارا واسطہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے, راشن لینے کے لیے بھی ان کو اجازت نہیں ہے. یہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 55 قیدی چھوڑ دیں حماس, دیکھتے کیا ہوتا ہے. لنڈسے گراہم سینیٹر ہیں امریکہ کے, جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں اصل ماسٹر مائنڈ ایران پہ ہونے والے, اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملے کی, اور جو یو ایس نے B-2 جہاز کے ساتھ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا, اس کے اصل ماسٹر مائنڈ لنڈسے گراہم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کی بہت سنتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خود قطعاً کوئی موڈ نہیں تھا کہ ایران کے اوپر اس طرح کی کوئی حملہ کر دیتا. آج ان کی خواہش کیا, یہ ان کی خواہش نہیں میرے خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں, اب یہ بات کر رہے ہیں فاکس نیوز سے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آیت اللہ یا تو چلے جائیں ایران چھوڑ کے, یا ان کی جگہ تبدیلی آ جائے. امید ہے کہ ایرانی امام اپنی سمت بدلیں گے. یہ لنڈسے گراہم کرے ہو بھائی, تو امریکہ بیٹھ, لیکن آپ سوچ دیکھیں, آپ خواہشیں دیکھیں کیا ہے جی, کیا ہے. ہاں, اس کے ساتھ اگر میں دوسری چیز اٹیچ کروں تو اس میں میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا باتیں کر رہے ہیں یار آپ, کیا باتیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں, انہیں کہا یہ جو خلیجی دورے بھی میں نے کیے نا پچھلے دنوں, سعودی عرب گئے جہاں سونے کے پانی کا چھڑکاؤ ان کے استقبال میں کیا گیا, پھر وہ گئے UAE جہاں خواتین نے اپنی زلفوں سے ان کا استقبال کیا, مسلمان خاتون نے ننگے سر زلفوں سے استقبال کیا, یاد ہوگا آپ کو. پھر وہ گئے قطر جہاں ان کو ایک بڑا زبردست قسم کا جیٹ گفٹ دیا گیا. جی ہاں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے جو بھی خلیجی دورے کیے نا, اس دوران ہم نے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر سے $5.1 ٹریلین حاصل کیا. ٹریڈ کی مد میں, اسلحے کی مد میں $5.1 ٹریلین, یعنی $5 کھرب. وہ کہہ رہے میں نے یہ حاصل کیا ہے, اور اب یہ رقم 6 ٹریلین کے قریب پہنچ چکی ہے. اور صرف اسلحہ کس کے لیے لیا ہے؟ پھر کہتے ایئر سپیس دی ان لوگوں نے, پھر کہتے ایئر بیس دی ان لوگوں نے. سمجھ آئی ان کے دعوے, یہ چیک کریں. اسرائیلی وزیر دفاع کو تھوڑی تکلیف ہوئی, وہ جو کہتے ہیں اسرائیل کو خطرہ محسوس تو ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا. ادھر ایران کی حالت بالکل کچھ اور ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج جنازے پڑے گئے ہیں, آج مشہد میں جنازے پڑے گئے ہیں, تہران میں جنازے پڑے گئے ہیں, آج کم میں جنازے پڑے گئے ہیں. لاکھوں افراد سڑک پر تھے. ایسا کوئی مجموعہ مجھے خوشی میں یا غم میں مجھے ذرا دکھائیں اسرائیل کے اندر. مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے. میرا نیتن یاہو کے حوالے سے جو نیتن یاہو نے درخواست دی تھی کہ میں ذرا بہت انٹرنیشنل معاملات میں ذرا پیر کو میری عدالت میری کارروائی نہ سنیں, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز, عدالت نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو عدالت کے آگے پیش ہونا ہی ہونا ہے. ایک اور عام پیش رفت ہے, لبنان میں حملہ ہوا ہے. لبنان وہ جس کو ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل کرنا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اسرائیلی وار پلینز لانچ ہیوی ایئر اسٹرائک ایٹ التہار ایریا ان ساؤدرن لبنان. میرے خیال ہے یہاں بھی اسلحے اور طاقت کے ساتھ ان کو تسلیم کروانا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ بل بورڈز تو تل ابیب کے اندر لگے ہوئے ہیں جس میں ابراہیم اکارڈ سے متعلق بتایا. ہاں, آج ایرانی وزیر خارجہ نے بات کی ہے جی, برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ان کو فون کیا ہے, ایرانی وزیر خارجہ کو فون کیا ہے آج انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب نے, کہ ان صورتحال کو کیسے لے کے چلنا ہے. امریکہ نے اپنی موومنٹ شروع کی ہوئی ہے نا, کیونکہ کل تک تو انہوں نے کہا تھا ابھی تک ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ امریکہ سے ہم نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, لیکن یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. جی ہاں, یہ اس وقت اپڈیٹس ہیں. میں نے کہا میں آپ کو اس سے متعلق کچھ آگاہ کروں. آخر میں ذرا میں DGISPR کی اس اسٹیٹمنٹ سے متعلق آپ کو بتاؤں جو انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا جی, لیفٹنٹ جنرل احمد شریف صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات یا پس پردہ رابطوں کی میں تردید کرتا ہوں. فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. ہم ہمیشہ اس معاملے پر بالکل واضح رہے ہیں کہ سیاستدان کا کام ہے کہ آپ آپس میں بات کریں.
پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے۔ ہم پاکستان کی ریاست سے بات کرتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کے تحت سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس کی ریاست ہوتی ہے اور افواج پاکستان اس ریاست کے تحت کام کرتی ہے۔ پاکستان کی فوج متعدد مواقع پر سیاسی حکومت چاہے وہ وفاقی اور صوبائی احکامات اور ہدایت پر عمل کرتی ہے۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور میرا خیال عمران خان صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، بہرحال انہوں نے بولا ہے۔ یہ امپیکٹ کیوں نہیں جا رہا کہ یہ 26ویں یعنی ترمیم، کوڈ پیکنگ، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ یہ امپیکٹ کا عوام کو اس بات پہ کنونس ہونا ضروری ہے۔ پہلے اس پہ جتنی کوشش کی جائے میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔